یہ احمقانہ تجویز اسجد کے علاوہ کسی دوسرے کی ہو ہی نہیں سکتی۔ اسے احساس نہیں ہے کہ میں ابھی پڑھ رہی ہوں، امامہ نے اپنی بھابھی سے کہا۔ نہیں، اسجد نے یا اس کے گھر والوں نے ایسا کوئی مطالبہ نہیں کیا ہے۔ بابا خود تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں، امامہ کی بھابھی نے رسانیت سے کہا۔ بابا نے کہا ہے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ جب میڈیکل میں نے ایڈمیشن لیا تھا تب ان کا دور دور تک ایسا کوئی خیال نہیں تھا۔ وہ تو انکل اعظم سے بھی یہی کہتے تھے کہ وہ میری ہاؤس جاب کے بعد ہی میری شادی کریں گے۔ پھر اب اچانک کیا ہوا ہے؟ امامہ نے بے چینی سے کہا۔ کوئی دباؤ ہوگا، مگر مجھے تو امی نے یہی بتایا تھا کہ یہ خود بابا کی خواہش ہے، بھابھی نے کہا۔ آپ انہیں بتا دیں کہ مجھے ہاؤس جاب سے پہلے شادی نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات ان تک پہنچا دوں گی، مگر بہتر ہے تم اس سلسلے میں خود بابا سے بات کرو، بھابھی نے اسے جسے مشورہ دیا۔ بھابھی کے کمرے کے جانے کے بعد وہ کچھ پریشان سی بیٹھی رہی۔ یہ اطلاع اتنی اچانک اور غیر متوقع تھی کہ اس کے پیروں کے نیچے سے محاورتاً نہیں حقیقتاً زمین نکل گئی تھی۔ وہ مطمئن تھی کہ اس کی ہاؤس جاب تک اس کی شادی کا مسئلہ زیر بحث نہیں آئے گا، اور ہاؤس جاب کرنے کے بعد وہ اس قابل ہو جائے گی کہ خود کو سپورٹ کر سکے یا اپنی جلال سے شادی کے بارے میں فیصلہ کر سکے۔ تب تک جلال بھی اپنی ہاؤس جاب مکمل کر کے سیٹ ہو جاتا اور ان دونوں کے لیے کسی قسم کا کوئی مسئلہ کھڑا نہ ہوتا۔ مگر اب اچانک اس کے گھر والے اس کی شادی کی بات کر رہے تھے، آخر کیوں؟ نہیں، اسجد اور اس کے گھر والوں نے مجھ سے اس طرح کا کوئی مطالبہ نہیں کیا، میں نے خود ان سے بات کی ہے۔ اس رات ہاشم مبین کے کمرے میں امامہ موجود تھی۔ اس کے استفسار پر ہاشم مبین نے بڑے اطمینان سے کہا تھا۔ بات بھی کر لی؟ آپ مجھ سے پوچھے بغیر کس طرح میری شادی ارینج کر سکتے ہیں؟ امامہ نے بے یقینی سے کہا۔ ہاشم مبین نے کچھ سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ یہ نسبت تمہاری مرضی سے ہی طے ہوئی تھی، تم سے پوچھا گیا تھا، انہوں نے جیسے اسے یاد دہانی کرائی ہو۔ منگنی کی بات اور تھی، شادی کی بات اور ہے۔ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ ہاؤس جاب سے پہلے آپ میری شادی نہیں کریں گے، امامہ نے انہیں ان کا وعدہ یاد دلایا۔ تمہیں اس شادی پر اعتراض کیوں ہے؟ کیا تم اسجد کو پسند نہیں کرتی؟ بات پسند یا ناپسند کی نہیں ہے، اپنی تعلیم کے دوران میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں آئی اسپیشلسٹ بننا چاہتی ہوں۔ اس طرح آپ میری شادی کر دیں گے تو میرے سارے خواب ادھورے رہ جائیں گے۔ بہت سی لڑکیاں شادی کے بعد تعلیم مکمل کرتی ہیں، تم اپنی فیملی میں دیکھو کتنی۔ ہاشم مبین نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ امامہ نے ان کی بات کاٹ دی۔ وہ لڑکیاں بہت ذہین اور قابل ہوتی ہوں گی، میں نہیں ہوں۔ میں ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتی ہوں۔ میں اعظم بھائی سے بات کر چکا ہوں، وہ تاریخ طے کرنے کے لیے آنے والے ہیں، ہاشم مبین نے اس سے کہا۔ آپ میری ساری محنت کو ضائع کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو میرے ساتھ یہی کرنا تھا تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس طرح کا کوئی وعدہ ہی نہ کرتے، امامہ نے ان کی بات پر ناراضی سے کہا۔ جب میں نے تم سے وعدہ کیا تھا تب کی بات اور تھی، تب حالات اور تھے، اور اب؟ امامہ نے ان کی بات کاٹی۔ اب کیا بدل گیا ہے؟ حالات میں کون سی تبدیلی آئی ہے جو آپ میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں؟ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اسجد تمہاری تعلیم میں تمہارے ساتھ پورا تعاون کرے گا، وہ تمہیں کسی چیز سے منع نہیں کرے گا، ہاشم مبین نے اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ بابا، مجھے اسجد کے تعاون کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ آپ مجھے میری تعلیم مکمل کرنے دیں، امامہ نے اس بات قدر التجائی انداز میں کہا تھا۔ امامہ، تم فضول ضد مت کرو، میں وہی کروں گا جو میں طے کر چکا ہوں، ہاشم مبین نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ میں ضد نہیں کر رہی، درخواست کر رہی ہوں، بابا پلیز، میں ابھی اسجد سے شادی نہیں کرنا چاہتی، اس نے ایک بار پھر التجا کی۔ تمہاری نسبت کو 4 سال ہونے والے ہیں اور یہ ایک بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ اگر انہوں نے خود کچھ عرصے کے بعد کسی نہ کسی وجہ سے منگنی توڑ دی تو کوئی بات نہیں، کوئی قیامت نہیں آئے گی۔ وہ منگنی توڑنا چاہیں تو توڑ دیں، بلکہ ابھی توڑ دیں۔ تمہیں اس شرمندگی اور بے عزتی کا احساس نہیں ہے جس کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا۔ کیسی شرمندگی بابا؟
یہ ان لوگوں کا اپنا فیصلہ ہوگا، اس میں ہماری تو کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ اس نے انہیں قائل کرنے کی کوشش کی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے یا پھر تم عقل سے پیدل ہو، ہاشم مبین نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا۔ بابا کچھ نہیں ہوگا، لوگ 2-4 دن باتیں کریں گے پھر سب کچھ بھول جائیں گے۔ آپ اس بارے میں خواہ مخواہ پریشان ہو رہے ہیں، امامہ نے قدرے بے فکری اور لاپرواہی سے کہا تھا۔ تم اس وقت بہت فضول باتیں کر رہی ہو، فی الحال تم یہاں سے جاؤ، ہاشم مبین نے ناگواری سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ امامہ بادل ناخواستہ وہاں سے چلی گئی، مگر اس رات وہ خاصی پریشان نہیں۔ اگلے دن وہ واپس لاہور چلی آئی۔ ہاشم مبین نے اس سلسلے میں دوبارہ بات نہیں کی۔ لاہور آ کر وہ قدرے مطمئن ہو گئی اور ہر خیال کو ذہن سے چھٹکتے ہوئے اپنے امتحان کی تیاری میں مصروف ہو گئی۔ ہاشم مبین نے اس واقعے کو ذہن سے نہیں نکالا تھا۔ وہ ایک محتاط طبیعت کے انسان تھے۔ وہ امامہ کے بارے میں پہلی بار اس وقت تشویش میں مبتلا ہوئے تھے جب اسکول میں تحریم کے ساتھ جھگڑے والا واقعہ پیش آیا تھا۔ اگرچہ وہ کوئی ایسا غیر معمولی واقعہ نہیں تھا، مگر اس واقعے کے بعد انہوں نے احتیاطی تدابیر کے طور پر امامہ کی نسبت اسجد کے ساتھ طے کر دی تھی۔ ان کا خیال تھا اس طرح اس کا ذہن ایک نئے رشتے کی جانب مبذول ہو جائے گا، اور اگر اس کے ذہن میں کوئی شبہ یا سوال پیدا ہوا بھی تو اس نئے تعلق کے بعد وہ اس بارے میں زیادہ تر نہیں سوچے گی۔ ان کا یہ خیال اور اندازہ صحیح ثابت ہوا تھا۔ امامہ کا ذہن واقعی تحریم کی طرف سے ہٹ گیا تھا۔ اسجد میں وہ پہلے بھی کچھ دلچسپی لیتی تھی، مگر اس تعلق کے قائم ہونے کے بعد اس کی دلچسپی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ ہاشم نے اسے بہت مطمئن اور مگن دیکھا تھا۔ وہ پہلے ہی کی طرح تمام مذہبی سرگرمیوں میں دلچسپی لیتی تھی، مگر اس بار جو کچھ وسیم نے انہیں بتایا تھا اس نے ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی تھی۔ وہ فوری طور پر یہ نہیں جان سکے، مگر انہیں یہ ضرور علم ہو گیا کہ امامہ کے عقائد اور نظریات میں خاصی تبدیلی آ چکی تھی، اور یہ نہ صرف ان کے لیے بلکہ ان کے پورے خاندان کے لیے تشویش کا باعث تھا۔ وہ اپنی بڑی بیٹیوں کی طرح اسے بھی اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہتے تھے، اور یہ اس لیے بھی اہم تھا کہ اسے شادی کے بعد خاندان میں ہی جانا تھا۔ وہ خاندان بہت تعلیم یافتہ تھا۔ خود ان کا ہونے والا داماد اسجد بھی امامہ کو اعلیٰ تعلیم یافتہ دیکھنا چاہتا تھا۔ ہاشم مبین کے لیے اس کی تعلیم کا سلسلہ منقطع کر کے اسے گھر بٹھا لینا آسان نہیں تھا، کیونکہ اس صورت میں اسے اعظم مبین کو اس کی وجہ بتانی پڑتی، اور امامہ سے سخت ناراض ہونے کے باوجود وہ نہیں چاہتے تھے کہ اعظم مبین اور ان کا خاندان امامہ کے ان بدلے ہوئے عقائد کے بارے میں جان کر برگشتہ اور بدظن ہوں، اور پھر شادی کے بعد وہ اسجد کے ساتھ بری زندگی گزارے۔ انہوں نے ایک طرف اپنے گھر والوں کو اس بات کو راز رکھنے کی تاکید کی تو دوسری طرف امامہ کی منت و سماجت پر اسے اپنی تعلیم جاری رکھنے کی اجازت دے دی۔ امامہ صبیحہ کے لیکچر اٹینڈ کرنے اور اس کے وہاں جانے یا جلال سے ملنے کے معاملے میں اس قدر محتاط تھی کہ اس کا یہ میل جول ان لوگوں کی نظروں میں نہیں تھا۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ جویریہ اور رابعہ کو بھی ہر چیز کے بارے میں اندھیرے میں رکھے ہوئے تھی، ورنہ اس کے بارے میں ضرور کوئی نہ کوئی خبر ادھر ادھر گردش کرتی اور ہاشم مبین تک پہنچ بھی جاتی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ہاشم مبین اس کی طرف سے مطمئن ہو گئے تھے، مگر امامہ کے اندر آنے والی تبدیلیوں نے انہیں تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ ان کے دماغ میں جو واحد حل آیا تھا وہ اس کی شادی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ اس کی شادی کر دینے سے وہ خود امامہ کی ذمہ داری سے مکمل طور پر آزاد ہو جائیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اس طرح اچانک اس کی شادی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جلال، میرے پیرنٹس اسجد سے میری شادی کر دینا چاہتے ہیں۔ لاہور آنے کے بعد امامہ نے سب سے پہلے جلال سے ملاقات کی تھی۔ مگر تم تو کہہ رہی تھی کہ وہ تمہارے ہاؤس جاب تک تمہاری شادی نہیں کریں گے، جلال نے کہا۔ وہ ایسا ہی کہتے تھے، مگر اب وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی تعلیم شادی کے بعد بھی جاری رکھ سکتی ہوں۔ اسجد لاہور میں گھر لے لے گا تو میں زیادہ آسانی سے اپنی تعلیم مکمل کر سکوں گی۔ جلال اس کے چہرے سے اس کی پریشانی کا اندازہ کر سکتا تھا۔ جلال بھی یکدم فکر مند ہو گیا۔ جلال، میں اسجد سے شادی نہیں کر سکتی، میں کسی صورت اسجد سے شادی نہیں کر سکتی، وہ بڑبڑائی۔
پھر تم اپنے پیرنٹس کو صاف صاف بتا دو، جلال نے یکدم کسی فیصلے پر پہنچتے ہوئے کہا۔ کیا بتا دوں؟ یہی کہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے وہ کس طرح ریئیکٹ کریں گے۔ مجھے انہیں پھر سب کچھ ہی بتانا پڑے گا۔ وہ بات کرتے کرتے جیسے کچھ سوچنے لگی تھی۔ جلال، آپ اپنے پیرنٹس سے میرے سلسلے میں بات کریں۔ آپ انہیں میرے بارے میں بتائیں۔ اگر میرے پیرنٹس نے مجھ پر اور دباؤ ڈالا تو پھر مجھے اپنا گھر چھوڑنا پڑے گا، پھر مجھے آپ کی ضرورت پڑے گی۔ امامہ، میں اپنے پیرنٹس سے بات کروں گا، وہ رضامند ہو جائیں گے۔ میں جانتا ہوں میں انہیں منا سکتا ہوں، جلال نے اسے یقین دلایا۔ پوری گفتگو کے دوران پہلی بار امامہ کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ اگلے چند ہفتے وہ اپنے پیپرز کے سلسلے میں مصروف رہیں، جلال سے بات نہ ہو سکی۔ آخری پیپر والے دن وسیم اسے لینے کے لیے لاہور آ گیا تھا۔ وہ اسے وہاں یوں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وسیم، میں ابھی تو نہیں جا سکتی، آج تو میں پیپر سے فارغ ہوئی ہوں، مجھے ابھی یہاں کچھ کام ہے، میں کل تک یہیں ہوں۔ میں اپنے دوست کے ہاں ٹھہر جاتا ہوں جب تک تم اپنے کام نپٹا لو، پھر اکٹھا چلیں گے۔ وسیم نے اس کے لیے مدافعت کا آخری راستہ بھی بند کر دیا تھا۔ اچھا، میں چلتی ہوں تمہارے ساتھ، امامہ نے کچھ بے دلی سے فیصلہ کرتے ہوئے کہا۔ اسے اندازہ تھا کہ وسیم اسے ساتھ لے کر ہی جائے گا۔ تم اپنی چیزیں پیک کر لو، اب تم ساری چھٹیاں وہاں گزار کر ہی آنا، اسے واپس مڑتے ہوئے وسیم نے دیکھ کر اسے کہا تھا۔ اس نے سر ہلا دیا۔ اس کا اپنی تمام چیزیں پیک کرنے کا یا اسلام آباد میں ساری چھٹیاں گزارنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس نے طے کیا تھا کہ وہ چند دن وہاں گزار کر کسی نہ کسی بہانے سے واپس لاہور آ جائے گی، اور یہی اس کی غلط فہمی تھی۔ رات کے کھانے پر وہ سب گھر والوں کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی اور سب خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ پیپرز کیسے ہوئے تمہارے؟ ہاشم مبین نے کھانا کھاتے ہوئے اس سے پوچھا۔ بہت اچھے ہوئے، ہمیشہ کی طرح، اس نے چاول کا چمچہ منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ ویری گڈ، چلو پیپرز کی ٹینشن تو ختم ہوئی، اب تم کل سے اپنی شاپنگ شروع کرو۔ امامہ نے حیرانی سے انہیں دیکھا۔ شاپنگ؟ کیسے شاپنگ؟ فرنیچر کی اور جولرز کے پاس پہلے چلی جانا، تم لوگ، باقی چیزیں تو آہستہ آہستہ ہوتی رہیں گی۔ ہاشم مبین نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس بار اپنی بیوی سے کہا۔ بابا، مگر کس لیے؟ اس نے ایک بار پھر پوچھا۔ تمہاری امی نے بتایا نہیں تمہیں کہ ہم تمہاری شادی کی تاریخ طے کر رہے ہیں؟ امامہ کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ کر پلیٹ میں جا گرا۔ ایک لمحے میں اس کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ میری شادی کی تاریخ؟ اس نے بے یقینی سے باری باری سلمہ اور ہاشم کو دیکھا، جو اس کے تاثرات پر حیران نظر آ رہے تھے۔ ہاں، تمہاری شادی کی تاریخ، ہاشم مبین نے کہا۔ یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھ سے پوچھے بغیر، مجھے بتائے بغیر؟ ہونک چہرے کے ساتھ وہ انہیں دیکھ رہی تھی۔ تم سے پچھلی دفعہ بات ہوئی تھی اس سلسلے میں، ہاشم مبین نے یکدم سنجیدہ ہو گئے اور یاد دلاتے ہوئے اسے کہا۔ اور میں نے انکار کر دیا تھا۔ ہاشم مبین نے اسے بات مکمل کرنے نہیں دی۔ میں نے تمہیں بتا دیا تھا کہ مجھے تمہارے انکار کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں مسجد کے گھر والوں سے بات کر چکا ہوں، ہاشم مبین نے تیز آواز میں کہا۔ ڈائننگ ٹیبل پر یکدم گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ کوئی بھی کھانا نہیں کھا رہا تھا۔ امامہ یکدم اپنی کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ آئی ایم سوری بابا، مگر میں ازجد سے ابھی شادی نہیں کر سکتی۔ آپ نے یہ شادی طے کی ہے، آپ ان سے بات کر کے اسے ملتوی کر دیں، ورنہ میں خود ان سے بات کر لوں گی۔ ہاشم مبین کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تم ازجد سے شادی کرو گی اور اسی تاریخ جو میں نے طے کی ہے، تم نے سنا؟ وہ بے اختیار چلائے۔ اٹس ناٹ فیئر، امامہ نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ اب تم مجھے بتاؤ گے کیا فیئر ہے اور کیا نہیں؟ ہاشم مبین کو اس کی بات پر اور غصہ آیا۔ بابا، جب میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی تو آپ زبردستی کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ امامہ بے اختیار رونے لگی۔ ہاں، کر رہا ہوں زبردستی، میں حق رکھتا ہوں، وہ چلائے۔ امامہ اس بار کچھ کہنے کے بجائے اپنے ہونٹ بھینچتے ہوئے سرخ چہرے کے ساتھ تیزی سے ڈائننگ روم سے نکل آئی۔ میں اس سے بات کرتی ہوں، آپ پلیز کھانا کھائیں، اتنا غصہ نہ کریں، وہ جذباتی ہے۔ اور کچھ نہیں، سلمہ نے ہاشم مبین سے کہا اور خود وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔
ان के कमरे से निकलते ही वसीम को देखकर इमामा बेख्तियार उठ खड़ी हुई। तुम दफ़ा हो जाओ, यहाँ से निकल जाओ। उसने तेज़ी से वसीम के पास जाकर उसे धक्का देने की कोशिश की और पीछे हटा दिया। क्यों, मैंने क्या किया है? झूठ बोलकर और धोखा देकर तुम मुझे यहाँ ले आए हो। मुझे अगर लाहौर में पता चल जाता कि तुम इसलिए मुझे इस्लामाबाद ला रहे हो तो मैं कभी यहाँ ना आती, वो जैसे धाड़ी हो। मैंने वही किया जो मुझे बाबा ने कहा। बाबा ने कहा था मैं तुम्हें ना बताऊं, वसीम ने वजाहत पेश करते हुए कहा। फिर तुम यहाँ मेरे पास क्यों आए हो? बाबा के पास जाओ, उनके पास बैठो, बस यहाँ से दफ़ा हो जाओ। वसीम होंठ भींचते हुए उसे देखता रहा, फिर कुछ कहे बगैर कमरे से निकल गया। इमामा अपने कमरे में जाकर कमरे में बैठ गई। इस वक्त इसके पैरों से सही मायनों में ज़मीन निकल चुकी थी। ये इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि इसके घर वाले इसके साथ इस तरह कर सकते हैं। वो इतनी कदामत परस्त या कट्टर नहीं थे जितने वो इस वक्त हो गए थे। इसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब इसके साथ हो रहा था। इसका दिल डूबने लगा। मुझे इस सूरत हाल का सामना करना पड़ता है, मुझे हिम्मत नहीं हारनी। मुझे किसी न किसी तरह फौरी तौर पर जलाल से कांटेक्ट करना है। वो यकीनन अब तक अपने पेरेंट्स से बात कर चुका होगा। इससे बात करके कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। वो बेचैनी से कमरे में टहलते हुए सोचती रही। इसके कमरे में दोबारा कोई नहीं आया। रात 12 बजे के बाद वो अपने कमरे से निकली। वो जानती थी कि उस वक्त सब सोने के लिए जा चुके होंगे। इसने जलाल के घर का नंबर डायल करना शुरू कर दिया। फ़ोन किसी ने नहीं उठाया। इसने एक के बाद दीगर कई बार नंबर मिलाया। आधे घंटे तक इसी तरह कॉल्स करते रहने के बाद इसने मायूसी के साथ फ़ोन रख दिया। वो जवेरिया या राबिया को फ़ोन नहीं कर सकती थी। वो दोनों इस वक्त हॉस्टल में थीं। कुछ देर सोचते रहने के बाद इसने सबीहा का नंबर डायल करना शुरू कर दिया। इसके वालिद ने फ़ोन उठाया। बेटा, सबीहा तो पेशावर गई है अपनी अम्मी के साथ। सबीहा के वालिद ने इमामा को बताया। पेशावर? इमामा के दिल की धड़कन रुक गई। हाँ, उसकी कज़न की शादी है, वो लोग ज़रा पहले चले गए हैं। मैं भी कल चला जाऊँगा, इसके वालिद ने बताया। कोई पैगाम है तो आप मुझे दे दें, मैं सबीहा को पहुँचा दूँगा। नहीं शुक्रिया अंकल, वो इनके साथ इस सारे मामले में क्या बात कर सकती थी। उसने फ़ोन रख दिया। इसके डिप्रेशन में मज़ीद इजाफा होने लगा था। अगर मेरा जलाल से कांटेक्ट ना हुआ तो इसका दिल एक बार फिर डूबने लगा। एक बार फिर इसने जलाल का नंबर डायल करना शुरू कर दिया और तभी किसी ने इसके हाथ से रिसीवर ले लिया। वो सुन हो गई। हाशिम मुबीन इसके पीछे खड़े थे। किसको फ़ोन कर रही हो? इनके लहजे में बेहद ठहराव था। दोस्त को कर रही थी, इमामा ने इनकी तरफ देखने बगैर कहा था। वो इनसे नज़रें मिलाकर झूठ नहीं बोल सकती थी। मैं मिला देता हूँ, इन्होंने सर्द आवाज़ में कहते हुए रीडायल का बटन दबा दिया और रिसीवर कान से लगा लिया। इमामा जर्द चेहरे के साथ इन्हें देखने लगी। वो कुछ देर तक इसी तरह रिसीवर कान से लगाए खड़े रहे। फिर इन्होंने रिसीवर क्रडिल पर रख दिया। यकीनन दूसरी तरफ कॉल रिसीव नहीं हुई थी। कौन सी दोस्त है तुम्हारी जिसको तुम इस वक्त फ़ोन कर रही हो? इन्होंने दरश्त लहजे में इमामा से पूछा। ज़ैनब। फ़ोन की स्क्रीन पर ज़ैनब का नंबर था और वो नहीं चाहती थी कि हाशिम मुबीन को ज़ैनब पर किसी किस्म का शक हो और वो जलाल तक पहुंच जाए। इसलिए इसने इस्तिफ़ारी पर जल्दी से इसका नाम बता दिया। किस लिए कर रही हो? मैं इसके ज़रिए जवेरिया तक एक पैगाम पहुंचाना चाहती हूं, इसने तहम्मुल से कहा। तुम मुझे वो पैगाम दे दो, मैं जवेरिया तक ख़ुद पहुंचा दूंगा, बल्कि ज़ाती तौर पर ख़ुद लाहौर जाकर उसे पहुंचा कर आऊँगा। इमामा, मुझे साफ साफ बताओ, किसी और लड़के में इंटरेस्टेड हो तुम? इन्होंने किसी तमीज़ के बगैर अचानक उससे पूछा। वो इन्हें कुछ देर देखती रही, फिर उसने कहा, हाँ। हाशिम मुबीन दम बखुद रह गए। किसी और लड़के में इंटरेस्टेड हो? इन्होंने बेयकीनी से अपना जुमला दोहराया। इमामा ने फिर इस बात में सर हिला दिया। हाशिम मुबीन ने बेख्तियार इसके चेहरे पर थप्पड़ खींच मारा। मुझे इसी बात का अंदेशा था तुमसे, मुझे इसी बात का। वो गुस्से में तप रहे थे। इमामा,
गुमसुम अपने गाल पर हाथ रखे इन्हें देख रही थी। ये पहला थप्पड़ था जो हाशिम मुबीन ने उसकी ज़िंदगी में उसे मारा था, और इमामा को यकीन नहीं आ रहा था कि ये थप्पड़ उसे मारा गया था। वो हाशिम मुबीन की सबसे लाडली बेटी थी, फिर भी इन्होंने इसके गाल पर आंसू बह निकले। हजरत के अलावा मैं तुम्हारी शादी कहीं और नहीं होने दूंगा। अगर तुम किसी और लड़के में इंटरेस्टेड हो भी तो अभी और इसी वक्त उसे भूल जाओ। मैं कभी भी तुम्हारी शादी कहीं और नहीं होने दूंगा। अपने कमरे में चली जाओ, और दोबारा अगर मैंने तुम्हें फ़ोन के आसपास भी देखा तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। वो इसी तरह गाल पर हाथ रखे मैं कान के अंदाज में चलते हुए अपने कमरे में आ गई। कमरे में आकर वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रही थी। क्या बाबा मुझे इस तरह मार सकते हैं? उसे यकीन नहीं आ रहा था। बहुत देर तक उसी तरह रोते रहने के बाद उसके आंसू खुद ब खुद खुश्क होने लगे। वो उठकर इज़्तिराब के आलम में अपने कमरे की खिड़की की तरफ आ गई और खालिद ज़हनी के आलम में बंद खिड़कियों के शीशे से बाहर देखने लगी। नीचे उसके घर का लॉन नज़र आ रहा था, और फिर लाशऊरी तौर पर इसकी नज़र दूसरे घर पर पड़ी। वो सलार का घर था। इसका कमरा निचली मंजिल पर था। दूर से कुछ भी वाज़ेह नहीं हो रहा था। इसके बावजूद वो इसके घर में एक दफ़ा जाने के बाद इसकी लोकेशन और कमरे में फिरने वाले के होलिये से और जसामत से अंदाज़ा लगा सकती थी कि वो सलार के अलावा कोई और नहीं हो सकता था। इसके जहन में एक झमाका हुआ। हाँ, ये शख्स मेरी मदद कर सकता है। अगर मैं इसे सारी सूरत हाल बता दूं और इससे कहूं कि लाहौर जाकर जलाल से रब्ता करे तो मेरा मसला हल हो सकता है। मगर इससे रब्ता कैसे? इसके जहन में एकदम उसकी गाड़ी के पिछले शीशे पर लिखा हुआ उसका नंबर और नाम याद आया। इसने जहन में मोबाइल नंबर को दोहराया। इसे कोई दिक्कत नहीं हुई। कागज़ का एक टुकड़ा लेकर इसने एहतियात के तौर पर इस नंबर को लिख लिया। 3 बजे के करीब वो आहिस्ता आहिस्ता एक बार फिर लाउंज में आ गई और इसने वो नंबर डायल करना शुरू कर दिया। सलार ने नींद में अपने मोबाइल की बीप सुनी थी। जब लगातार मोबाइल बजता रहा तो इसने आंखें खोल दी और कदरे नागवारी के आलम में बेड साइड टेबल को टटोलते हुए मोबाइल उठाया। हेलो। इमामा ने सलार की आवाज़ पहचान ली थी। वो फौरी तौर पर कुछ नहीं बोल सकी। हेलो। इसकी ख्वाबेदा आवाज़ दोबारा सुनाई दी। सलार। उसने उसका नाम लिया। बोल रहा हूँ, उसने उसी ख्वाबेदा आवाज़ में कहा। मैं इमामा बोल रही हूँ, वह कहने वाला था। कौन इमामा? मैं किसी इमामा को नहीं जानता, मगर इसके दिमाग ने करंट की तरह इसे सिग्नल दिया था। इसने बेख्तियार आंखें खोल दी। वो नाम के साथ इसकी आवाज़ को भी पहचान चुका था। मैं वसीम की बहन इमामा बोल रही हूँ। उसकी खामोशी पर इमामा ने अपना तारुफ कराया। मैं पहचान चुका हूँ। सलार ने हाथ बढ़ाकर बेड साइड लैम्प को ऑन कर दिया था। इसकी नींद गायब हो चुकी थी। टेबल पर पड़ी हुई अपनी रिस्ट वॉच उठाकर उसने वक्त देखा। घड़ी 3:10 बचा रही थी। उसने कदरे बेयकीनी से होंठ सिकोड़ते हुए घड़ी को दोबारा टेबल पर रख दिया। दूसरी तरफ अब खामोशी थी। हेलो। सलार ने उसे मुखातिब किया। सलार, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। सलार के माथे पर कुछ बल आए। मैंने एक बार तुम्हारी ज़िंदगी बचाई थी, अब मैं चाहती हूँ तुम मेरी ज़िंदगी बचाओ। वो कुछ ना समझने वाले अंदाज में इसकी बात सुनता रहा। मैं लाहौर में किसी से रब्ता करना चाहती हूँ, मगर नहीं कर पा रही। क्यों? वहाँ से कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। तुम रात के इस वक्त। इमामा ने इसकी बात काट दी। प्लीज़ इस वक्त सिर्फ मेरी बात सुनो। मैं दिन के वक्त फ़ोन नहीं कर सकती और शायद कल रात को भी ना कर सकूं। मेरे घर वाले मुझे फ़ोन नहीं करने देंगे। मैं चाहती हूँ कि तुम एक एड्रेस और फ़ोन नंबर नोट कर लो और इस पर एक आदमी से कांटेक्ट करो। उसका नाम जलाल नसर है। तुम उससे सिर्फ ये पूछ कर बता दो कि मेरे पेरेंट्स ने यहाँ मेरी शादी तय कर दी है और वो मुझे अब शादी के बगैर लाहौर आने नहीं देंगे। सलार को अचानक इस सारे मामले में दिलचस्पी पैदा होने लगी। कंबल को
اپنے گھٹنوں سے اوپر تک کھینچتے ہوئے وہ امامہ کی بات سنتا رہا۔ وہ ایک ایڈریس اور فون نمبر دہرا رہی تھی۔ سالار نے اس نمبر اور ایڈریس کو نوٹ نہیں کیا، اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس نے پوچھا، اور اگر میرے فون کرنے پر بھی کسی نے فون نہیں اٹھایا تو؟ جب وہ خاموش ہو گئی تو اس نے پوچھا۔ دوسری طرف لمبی خاموشی رہی، مگر امامہ نے کہا، تم لاہور جا کر اس آدمی سے مل سکتے ہو پلیز؟ یہ میرے لیے بہت ضروری ہے۔ اس بار امامہ کی آواز میں التجا تھی۔ اور اگر اس نے پوچھا کہ میں کون ہوں؟ تم جو چاہے اسے بتا دینا، مجھے اس میں دلچسپی نہیں ہے، میں صرف اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ تم اس آدمی سے خود بات کرو؟ سالار نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ شاید مجھے دوبارہ فون کا موقع نہ ملے، اور فی الحال تو جلال النصر فون ریسیو نہیں کر رہا۔ سالار نے اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا، اور اس نے مایوسی کے عالم میں مزید کچھ کہے بغیر فون رکھ دیا۔ سالار موبائل بند کرنے کے بعد کچھ دیر اسے ہاتھ میں لیے بیٹھا رہا تھا۔ جلال النصر، امامہ ہاشم، رابطہ، پیرنٹس سے بات، زبردستی کی شادی۔ اس نے وہاں بیٹھے بیٹھے اس جگسا پزل کے ٹکڑوں کو جوڑنا شروع کر دیا۔ اس نے امامہ سے جلال کے بارے میں پوچھا نہیں تھا، اس سے امامہ کا تعلق کس طرح کا ہو سکتا تھا؟ وہ اپنی دائنی ٹانگ ہلاتے ہوئے ان دونوں کے بارے میں سوچتا رہا۔ اسے یہ صورتحال خاصی دلچسپ محسوس ہو رہی تھی کہ امامہ جیسی لڑکی اس طرح کے کسی افیئر میں انوالو ہو سکتی تھی۔ وہ اپنے لیے اس کی ناپسندیدگی سے بھی واقف تھا، اور اسے یہ بات بھی حیران کر رہی تھی کہ اس کے باوجود وہ اس سے مدد مانگ رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہیں خاتون؟ مجھے استعمال کرنے کی کوشش یا پھنسانے کی کوشش؟ اس نے دلچسپی سے سوچا۔ کمبل اپنے سینے تک کھینچتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں، مگر نیند اس کی آنکھوں سے مکمل طور پر دور تھی۔ وہ پچھلے کئی سالوں سے وسیم اور اس کے گھر والوں کو جانتا تھا۔ وہ امامہ کو بھی سرسری طور پر دیکھ چکا تھا، مگر ان ملاقاتوں میں اس نے امامہ پر کبھی غور نہیں کیا تھا۔ وہ اس کے بارے میں بہت زیادہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ اس کے اپنے گھر والوں کے برعکس وسیم کا گھرانہ خاصی روایت پرست تھا، اور وہ کبھی بھی اس طرح کھلے عام ان کے گھر نہیں جا سکا جس طرح وہ اپنے دوسرے دوستوں کے گھروں میں جاتا تھا۔ مگر اس نے اس بات پر بھی کبھی زیادہ غور و خوض نہیں کیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ہر خاندان کا اپنا ماحول اور اپنی روایات ہوتی ہیں، اسی طرح وسیم کے خاندان کی بھی اپنی روایات تھیں۔ اسے امامہ کے موڈ اور ٹیمپرامنٹ کا تھوڑا اندازہ تھا، مگر اس طرح اچانک امامہ کا کال وصول کر کے وہ اس حیرت کے جھٹکے سے سنبھل نہیں پا رہا تھا جو اسے لگا تھا۔ وہ کافی دیر تک سونے میں کامیاب نہیں ہوا تو وہ کچھ جھنجھلا گیا۔ گو ٹو ہیل وتھ امامہ اینڈ آل دا ریسٹ، بھاڑ میں جائے امامہ اور یہ سارا قصہ، وہ بڑبڑایا، اور کروٹ لے کر اس نے تکیہ اپنے چہرے کے اوپر رکھ دیا۔ امامہ اپنے کمرے میں آ کر اسی طرح بیٹھی رہی۔ اسے اپنے پیٹ میں گرہ پڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ صرف چند گھنٹوں میں سب بدل گیا تھا۔ وہ پوری رات نہیں سو سکی تھی۔ صبح وہ ناشتے کے لیے باہر آئی۔ اس کی بھوک یکدم جیسے غائب ہو گئی تھی۔ 10 ساڑھے 10 بجے اس نے پورچ میں کچھ گاڑیوں کی سٹارٹ ہونے کی آواز سنی۔ وہ جانتی تھی اس وقت ہاشم مبین اور اس کے بڑے بھائی آفس چلے جاتے ہیں، اور اسے ان کے آفس جانے کا ہی انتظار تھا۔ ان کے جانے کے آدھے گھنٹے بعد وہ اپنے کمرے سے باہر آئی۔ لاؤنج میں اس کی امی اور بھابھی بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ خاموشی سے فون کے پاس چلی گئی۔ اس نے فون کا ریسیور اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اسے اپنی امی کی آواز سنائی دی۔ تمہارے بابا کہہ کر گئے ہیں کہ تم کہیں فون نہیں کرو گی۔ اس نے گردن موڑ کر اپنی امی کو دیکھا۔ میں حضرت کو فون کر رہی ہوں۔ کس لیے؟ میں اس سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ وہی فضول باتیں جو تم رات کو کر رہی تھی، سلمہ نے تیز لہجے میں کہا۔ میں آپ کے سامنے بات کر رہی ہوں، آپ مجھے بات کرنے دیں۔ اگر میں نے کوئی غلط بات کی تو آپ فون بند کر سکتی ہیں، اس نے پرسکون انداز میں کہا، اور شاید یہ اس کا انداز ہی تھا جس نے سلمہ کو کچھ مطمئن کر دیا تھا۔ امامہ نے نمبر ڈائل کیا، مگر وہ اسجد کا فون نہیں تھا۔ چند بار بیل بجنے کے بعد دوسری طرف فون اٹھا لیا گیا تھا۔ فون اٹھانے والا جلال ہی تھا۔ خوشی کی ایک لہر امامہ کے اندر سے گزر گئی۔
ہیلو، میں امامہ بول رہی ہوں، اس نے جلال کا نام لیے بغیر اعتماد سے کہا۔ تم بتائے بغیر اسلام آباد کیوں چلی آئیں؟ میں کل تم سے ملنے ہاسٹل گیا تھا، جلال نے کہا۔ میں اسلام آباد آئی ہوں ازجد، امامہ نے کہا۔ ازجد؟ دوسری طرف سے جلال کی آواز آئی۔ تم کس سے کہہ رہی ہو؟ مجھے بابا نے رات ہی بتایا کہ میری شادی کی تاریخ طے ہو گئی ہے۔ امامہ؟ جلال کو جیسے ایک کرنٹ لگا۔ شادی کی تاریخ؟ امامہ اس کی بات سنے بغیر اسی پرسکون انداز میں بولتی رہی۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ تم نے اپنے پیرنٹس سے بات کی ہے؟ امامہ، میں ابھی بات نہیں کر سکا۔ تو پھر تم بات کرو، میں تمہارے علاوہ کسی دوسرے سے شادی نہیں کر سکتی، یہ تم جانتے ہو، مگر میں اس طرح کی شادی نہیں کروں گی۔ تم اپنے پیرنٹس سے بات کرو اور پھر مجھے بتاؤ کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ امامہ، کیا تمہارے پاس کوئی ہے؟ جلال کے ذہن میں اچانک ایک جھماکا ہوا۔ ہاں۔ اس لیے تم مجھے ازجد کہہ رہی ہو؟ ہاں۔ میں اپنے پیرنٹس سے بات کرتا ہوں۔ تم مجھے دوبارہ رنگ کب کرو گی؟ تم مجھے بتا دو کہ میں تمہیں کب رنگ کروں۔ کل فون کر لو۔ تمہاری شادی کی تاریخ کب طے کی گئی ہے؟ جلال کی آواز میں پریشانی تھی۔ یہ مجھے نہیں پتہ، امامہ نے کہا۔ ٹھیک ہے امامہ، میں آج ہی اپنے پیرنٹس سے بات کرتا ہوں، اور تم پریشان مت ہونا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے امامہ کو تسلی دیتے ہوئے فون بند کر دیا۔ امامہ نے شکر ادا کیا کہ اس کی بھابھی یا امی کو یہ شک نہیں ہو سکا کہ وہ ازجد سے نہیں کسی اور سے بات کر رہی تھی۔ یہ شادی تمہارے بابا اور عاظم بھائی نے مل کر طے کی ہے، تمہارے یا ازجد کے کہنے پر وہ اسے ملتوی نہیں کریں گے، سلمیٰ نے اس بار قدرے نرم لہجے میں کہا۔ امی، میں مارکیٹ تک جا رہی ہوں، مجھے کچھ ضروری چیزیں لینی ہیں، امامہ نے ان کے بات کے جواب دینے کے بجائے کہا۔ فون کی بات دوسری تھی، مگر میں تمہیں گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ تمہارے بابا نے نہ صرف مجھے بلکہ چوکیدار کو بھی ہدایت کی ہے کہ تمہیں گھر سے باہر نہ جانے دیں۔ امی، آپ لوگ میرے ساتھ آخر ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ امامہ نے کچھ بے بسی کے عالم میں صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں نے آپ کو اپنی شادی سے تو منع نہیں کیا، میری ہاؤس جاب تک انتظار کر لیں، اس کے بعد میری شادی کر دیں۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ شادی سے تم انکار کر کیوں رہی ہو؟ تمہاری شادی جلد ہو رہی ہے، مگر تمہاری مرضی کے خلاف تو نہیں ہو رہی۔ اس بار اس کی بھابھی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ خواہ کل رات سے پورا گھر ٹینشن کا شکار ہے، اور میں تو تمہیں دیکھ کر حیران ہوں، تم تو کبھی بھی اس طرح ضد نہیں کرتی تھیں، پھر اب کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ جب سے تم لاہور گئی ہو بہت عجیب ہو گئی ہو، اور ہمارے چاہنے سے ویسے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے تمہیں بتایا ہے، تمہارے بابا نے طے کیا تھا یہ سب کچھ۔ آپ انہیں سمجھا تو سکتی تھیں، امامہ نے سلمیٰ کی بات پر احتجاج کیا۔ کس بات پر سمجھاتی؟ سمجھاتی تو تب اگر مجھے کوئی بات قابل اعتراض لگتی، اور مجھے کوئی بات قابل اعتراض نہیں لگتی، سلمیٰ نے بڑے آرام سے کہا۔ امامہ غصے کے عالم میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ سالار صبح خلاف معمول دیر سے اٹھا۔ گھڑی دیکھتے ہوئے اس نے کالج نہ جانے کا فیصلہ کیا۔ سکندر اور طیبہ کراچی گئے ہوئے تھے، اور وہ گھر پر اکیلا ہی تھا۔ ملازم جس وقت ناشتہ لے کر آیا وہ ٹی وی آن کر بیٹھا تھا۔ ذرا ناصرہ کو اندر بھیجنا، اسے ملازم کو دیکھ کر کچھ یاد آیا۔ اس کے جانے کے چند منٹ بعد ناصرہ اندر داخل ہوئی۔ جی صاحب، آپ نے بلایا ہے؟ ادھیڑ عمر ملازمہ نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں نے بلایا ہے، تم سے ایک کام کروانا ہے، سالار نے ٹی وی کا چینل بدلتے ہوئے کہا۔ ناصرہ، تمہاری بیٹی وسیم کے گھر کام کرتی ہے نا؟ سالار اب ریموٹ رکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاشم صاحب کے گھر؟ ناصرہ نے کہا۔ ہاں، انہی کے گھر۔ ہاں جی، کرتی ہے۔ وہ کچھ حیران ہو کر اس کا منہ دیکھنے لگی۔ کس وقت جاتی ہے وہ ان کے گھر؟ اس وقت ان کے گھر پر ہی ہے، کیا ہوا ہے؟ سالار صاحب، ناصرہ اب کچھ پریشان نظر آنے لگی۔ کچھ نہیں، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم اس کے پاس جاؤ، یہ موبائل اسے دو اور اس سے کہو کہ یہ امامہ کو دے دیں۔ سالار نے بڑے لاپرواہ انداز میں اپنا موبائل اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ ناصرہ ہکا بکا رہ گئی۔ میں آپ کی بات نہیں سمجھی۔
یہ موبائل اپنی بیٹی کو دوں اور اس سے کہوں کہ کسی کو بتائے بغیر یہ امامت تک پہنچا دے؟ مگر کیوں؟ یہ جاننا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے، تمہیں جو کہا ہے وہی کرو، سالار نے ناگواری کے عالم میں اسے جھڑکا۔ لیکن اگر وہاں کسی کو پتہ چل گیا تو؟ ناصرہ کی بات کو اس نے درستی سے کاٹ لیا۔ کسی کو پتہ تب چلے گا جب تم اپنا منہ کھولو گی، اور تم اپنا منہ کھولو گی تو صرف تمہیں اور تمہاری بیٹی کو نقصان ہی ہوگا، اور کسی کو نہیں۔ لیکن اگر تم اپنا منہ بند رکھو گی تو نہ صرف کسی کو پتہ نہیں چلے گا بلکہ تمہیں بھی خاصا فائدہ ہوگا۔ ناصرہ نے اس بار کچھ کہے بغیر خاموشی سے موبائل پکڑ لیا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، کسی کو اس موبائل کے بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ وہ اپنا والیٹ نکال رہا تھا۔ ناصرہ سر ہلاتے ہوئے جانے لگی۔ 1 منٹ ٹھہرو، سالار نے اسے روکا۔ وہ اب اپنے والیٹ سے کچھ کرنسی نوٹ نکال رہا تھا۔ یہ لے لو۔ اس نے انہیں ناصرہ کی طرف بڑھا دیے۔ ناصرہ نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ نوٹ پکڑ لیے۔ وہ جن گھروں میں کام کرتی تھی وہاں کے بچوں کے ایسے بہت سے رازوں سے واقف تھی۔ اسے بھی پیسے کمانے کا موقع مل گیا تھا۔ اس نے فوری اندازہ یہی لگایا تھا کہ امامہ اور سالار کا چکر چل رہا تھا، اور یہ موبائل وہ تحفہ تھا جو اسے امامہ کو دینا تھا۔ مگر اسے حیرانی اس بات پر ہو رہی تھی کہ اس سب کا اسے پہلے کیوں پتہ نہیں چلا۔ اور پھر امامہ، اس کی تو شادی ہو رہی تھی، پھر وہ کیوں اس طرح کی حرکتیں کر رہی تھی؟ اور دیکھو ذرا مجھے، میں امامہ بی بی کو کتنا سیدھا سمجھتی رہی۔ ناصرہ کو اب اپنی بے خبری پر افسوس ہو رہا تھا۔ ابو، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ جلال رات کو اپنے والد کے کمرے میں چلا آیا۔ اس کے والد اس وقت اپنی ایک فائل دیکھنے میں مصروف تھے۔ ہاں آؤ، کیا بات ہے؟ انہوں نے جلال کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ان کے پاس ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر وہ اسی طرح خاموش بیٹھا رہا۔ اس کے والد نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ انہیں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کچھ پریشان ہے۔ انہیں یکدم تشویش ہونے لگی۔ ابو، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، جلال نے کسی تمید کے بغیر کہا۔ کیا؟ انصر جاوید کو اس کے منہ سے اس جملے کی توقع نہیں تھی۔ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ فیصلہ تم نے یکدم کیسے کر لیا؟ کل تک تو تم باہر جانے کی تیاریوں میں مصروف تھے، اور اب آج تم نے شادی کا ذکر؟ انصر جاوید مسکرائے۔ بس معاملہ ہی کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ مجھے آپ سے بات کرنی پڑ رہی ہے۔ انصر جاوید سنجیدہ ہو گئے۔ آپ نے زینب کی دوست امامہ کو دیکھا ہے؟ اس نے چند لمحوں کے تکفف کے بعد کہا تھا۔ ہاں، تم اس میں انٹرسٹڈ ہو؟ انصر جاوید نے فوراً اندازہ لگایا۔ جلال نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ مگر وہ لوگ تو بہت امیر ہیں، اس کا باپ بڑا صنعتکار ہے اور مسلمان بھی نہیں ہے۔ انصر جاوید کا لہجہ بدل چکا تھا۔ ابو، وہ اسلام قبول کر چکی ہے، اس کی فیملی قادیانی ہے، جلال نے وضاحت کی۔ اس کے گھر والوں کو پتہ ہے؟ نہیں۔ تمہارا خیال ہے وہ یہ پرپوزل قبول کر لیں گے؟ انصر جاوید نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ابو، اس کی فیملی کی اجازت کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ان لوگوں کی اجازت کے بغیر ہم شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ اس بار انصر جاوید نے بلند آواز میں کہا۔ میں تمہیں کسی حالت میں اجازت نہیں دے سکتا۔ جلال کا چہرہ اتر گیا۔ ابو، میری اس کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ مجھ سے پوچھ کر کمٹمنٹ نہیں کی تھی تم نے، اور اس عمر میں بہت ساری کمٹمنٹس ہوتی رہتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ بندہ اپنی زندگی خراب کر لے، انہیں اپنے پیچھے لگا کر ہم سب برباد ہو جائیں گے۔ ابو، میں خفیہ طور پر شادی کر لیتا ہوں، کسی کو بتائیں گے نہیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اگر پتہ چل گیا تو میں ویسے بھی تمہاری تعلیم کے مکمل ہونے تک تمہاری شادی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ ابھی تمہیں بہت کچھ کرنا ہے۔ ابو پلیز، میں اس کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتا، جلال نے مدھم آواز میں اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اچھا، ایسا ہے تو تم اس سے کہو کہ وہ اپنے والدین سے اس سلسلے میں بات کریں۔ اگر اس کے والدین مان جاتے ہیں تو میں تم دونوں کی شادی کر دوں گا، انہوں نے تیز مگر حتمی لہجے میں کہا۔ مگر میں تمہاری شادی کسی ایسی لڑکی سے قطعی نہیں کروں گا جو اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف تم سے شادی کرنا چاہے۔
ابو آپ اس کا مسئلہ سمجھیں، وہ بری لڑکی نہیں ہے، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، بس وہ کسی مسلمان لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہے جس پر اس کے گھر والے راضی نہیں ہوں گے۔ جلال نے دانستہ طور پر اسجد کی منگنی نہیں بتائی۔ مجھے کسی دوسرے کے مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور تمہیں بھی نہیں ہونی چاہیے، یہ ماما کا مسئلہ ہے، وہ جانے، تم اپنے کام سے کام رکھو، اپنے مستقبل کے بارے میں سوچو، انصر جاوید نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ ابو پلیز میری بات سمجھے، اس کو مدد کی ضرورت ہے، بہت سے لوگوں کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، تم کس کس کی مدد کرو گے؟ اور ویسے بھی ہمارے اور ان کے اسٹیٹس میں اتنا فرق ہے کہ ان سے کوئی دشمنی یا مخالفت مول لینا ہمارے بس کی بات نہیں، سمجھے تم؟ اور پھر میں ایک غیر مسلم لڑکی سے تمہاری شادی قطعی نہیں کروں گا۔ ابو وہ مسلمان ہو چکی ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے، جلال نے جھنجھلا کر کہا۔ 4 ملاقاتوں میں وہ تم سے اتنی متاثر ہو گئی کہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ ابو اس نے مجھے ملنے سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تم نے اسلام قبول کرتے دیکھا تھا اسے؟ میں اس سے مذہب کے بارے میں تفصیلات بات کرتا رہتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ وہ اسلام قبول کر چکی ہے، بالفرض وہ ایسا کر بھی چکی ہے، تو پھر اسے اپنے مسائل سے خود نمٹنا چاہیے، تمہیں بیچ میں نہیں گھسیٹنا چاہیے۔ اپنے والدین سے 2 ٹوک بات کریں، انہیں بتائیں کہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہے، پھر میں اور تمہاری امی دیکھیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ دیکھو جلال، اگر اس کا خاندان اپنی مرضی اور خوشی کے ساتھ اس کی شادی تمہارے ساتھ کرنے پر تیار ہو جائے تو میں بھی اسے بخوشی قبول کر لوں گا، مگر کسی بے نام و نشان لڑکی میں سے تمہاری شادی نہیں کر سکتا۔ مجھے اس معاشرے میں رہنا ہے، لوگوں کو منہ دکھانا ہے، بہو کے خاندان کے بارے میں کیا کہوں گا؟ یہ کہ وہ گھر چھوڑ کر آئی ہے اور اس نے اپنی مرضی سے میرے بیٹے سے شادی کر لی ہے۔ ابو یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے کہ ہم اس کی مدد کریں، انصر جاوید نے تلخی سے اس کی بات کاٹ دی۔ مذہب کو بیچ میں مت لے کر آؤ، ہر چیز میں مذہب کی شرکت ضروری نہیں ہوتی، صرف تم ہی یہ مذہبی فرائض ادا کرنے کے لیے رہ گئے ہو، باقی سارے مسلمان مر گئے ہیں۔ ابو اس نے مجھ سے مدد مانگی ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں۔ بیٹا یہاں مدد کی یا مذہب کی بات نہیں ہے، یہاں صرف زمینی حقائق کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بہت اچھی بات ہے کہ تم میں مدد کا جذبہ ہے اور تمہیں اپنے مذہبی فرائض کا احساس ہے، مگر انسان پر کچھ حق اس کے والدین کا بھی ہوتا ہے، اور یہ حق بھی مذہب نے ہی فرض کیا ہے، اور اس حق کے تحت میں چاہتا ہوں کہ تم اس کے خاندان کی مرضی کے بغیر اس سے شادی نہ کرو۔ فرض کرو کہ تم نے اس سے شادی کر بھی لی تو کیا ہوگا؟ تم تو چند ماہ میں امریکہ ہوگے اور یہاں وہ گھر بیٹھی ہوگی۔ میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں تم چاروں کی تعلیم پر خرچ کروں، اور اس کی تعلیم پر بھی۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تم پر میرا کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ تو وہ ڈاکٹر تو نہیں بنے گی، یہاں گھر میں کتنے سال تم اسے بٹھا سکتے ہو؟ اور اگر اس کے خاندان نے تم پر یا ہم پر کیس کر دیا تو اس صورت میں بھی ہم پابند ہو کر رہ جائیں گے، تم بھی اور میں بھی۔ تم کو اپنی بہن کا احساس ہونا چاہیے۔ تم یہ چاہتے ہو کہ اس عمر میں جیل چلا جاؤں، اور شاید تم بھی۔ جلال کچھ نہ بول سکا۔ ان چیزوں کے بارے میں اتنا جذباتی ہو کر نہیں سوچنا چاہیے، میں نے تمہیں راستہ بتا دیا ہے، اس سے کہو کہ اپنے والدین سے بات کر کے انہیں رضامند کرے، ہو سکتا ہے وہ رضامند ہو جائیں، پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں تم دونوں کی شادی سے، لیکن اگر وہ یہ نہیں کرتی تو پھر اس سے کہو کہ وہ کسی اور سے شادی کر لے، اور تم ٹھنڈے دل سے سوچو، تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ تمہارا فیصلہ کتنا نقصان دہ ہے۔ انصر جاوید نے آخری کیل ٹھوکی۔ باجی میں آپ کا کمرہ صاف کر دوں؟ ملازمہ نے دروازے پر دستک دیتے ہوئے امامہ سے پوچھا۔ نہیں تم جاؤ، امامہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کے لیے کہا۔ ملازمہ باہر جانے کے بجائے دروازہ بند کر کے اس کے پاس آ گئی۔ میں نے تم سے کہا نا کہ تم، امامہ نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر پھر اس کی بات حلق میں ہی رہ گئی۔ ملازمہ نے اپنی چادر کے اندر سے ایک موبائل نکالا تھا۔ امامہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ باجی یہ میری ماں نے دیا ہے، وہ کہہ رہی تھی کہ ساتھ والے سالار صاحب نے آپ کے لیے دیا تھا۔ اس نے امامہ کی طرف عجلت کے عالم میں وہ موبائل بڑھایا۔ امامہ نے تیزی سے موبائل کو جھپٹ لیا، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔
دیکھو تم کسی کو بتانا مت، تم نے مجھے موبائل دیا ہے، امامہ نے اسے تاکید کی۔ نہیں باجی، آپ بے فکر ہی رہیں، میں نہیں بتاؤں گی۔ اگر آپ کو بھی کوئی چیز سالار صاحب کے لیے دینی ہو تو مجھے دے دیں۔ نہیں مجھے کچھ نہیں دینا، تم جاؤ، اس نے اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ ملازمہ کے کمرے سے نکلتے ہی اس نے کمرے کو لاک کر لیا۔ کانپتے ہاتھوں اور دل کی بے قابو ہوتی ہوئی دھڑکنوں کے ساتھ اس نے دروازے سے موبائل اور اس پر جلال کا نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا تھا اور اسے تفصیل سے ساری بات بتانا چاہتی تھی۔ فون جلال کی امی نے اٹھایا۔ بیٹا جلال تو باہر گیا ہوا ہے، وہ تو رات کو ہی آئے گا، تم زینب سے بات کر لو۔ اسے بلا دوں؟ جلال کی امی نے کہا۔ نہیں آنٹی، مجھے کچھ جلدی ہے، میں زینب سے پھر بات کر لوں گی، بس میں نے ان سے چند کتابوں کا کہا تھا، مجھے انہی کے بارے میں پوچھنا تھا، میں دوبارہ فون کر لوں گی، امامہ نے فون بند کرتے ہوئے کہا۔ امامہ نے اس دن دوپہر کو بھی کھانا نہیں کھایا، وہ صرف رات ہونے تک کا انتظار کر رہی تھی تاکہ جلال گھر آ جائے اور وہ اس سے دوبارہ بات کر سکے۔ شام کے وقت ملازمہ نے اسے اسجد کے فون کی اطلاع دی۔ وہ جس وقت نیچے آئی اس وقت لاؤنج میں صرف وسیم بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے فون کی طرف چلی گئی۔ فون کا ریسیور اٹھاتے ہی دوسری طرف اسجد کی آواز سنائی دی تھی۔ بے اختیار امامہ کا خون کھولنے لگا، یہ جاننے کے باوجود کہ اس کی شادی کو طے کرنے میں اسجد سے زیادہ خود ہاشم مبین کا ہاتھ تھا۔ امامہ کو اس پر غصہ آ رہا تھا، وہ اس کا حال دریافت کر رہا تھا۔ اسجد، تم نے اس طرح میرے ساتھ دھوکہ کیوں کیا ہے؟ کیسا دھوکہ امامہ؟ شادی کی تاریخ طے کرنا؟ تم نے اس سلسلے میں مجھ سے بات کیوں نہیں کی؟ وہ کھولتے ہوئے بولی۔ کیا انکل نے تم سے بات نہیں کی؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا اور میں نے ان سے کہا تھا کہ میں ابھی شادی کرنا نہیں چاہتی۔ بہرحال اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، اور پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ شادی اب ہو یا کچھ سالوں بعد، اسجد نے قدرے لاپرواہی سے کہا تھا۔ اسجد، تمہیں فرق پڑتا ہو یا نہ ہو، مجھے فرق پڑتا ہے۔ میں اپنی تعلیم مکمل ہونے تک شادی نہیں کرنا چاہتی تھی اور یہ بات تم اچھی طرح جانتے تھے۔ ہاں میں جانتا ہوں، مگر اس سارے معاملے میں کہیں پہ بھی انوالو نہیں ہوں۔ تو میں بتا رہا ہوں، شادی انکل کے اصرار پر ہو رہی ہے، تم اسے رکوا دو۔ تم کیسی باتیں کر رہی ہو ماما، میں اسے کیسے رکوا سکتا ہوں؟ اسجد نے کچھ حیرانی سے کہا۔ اسجد پلیز۔ امامہ میں ایسا نہیں کر سکتا، تم میری پوزیشن کو سمجھو۔ اب تو ویسے بھی کارڈ چھپ چکے ہیں، دونوں گھروں میں تیاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ اور امامہ نے اس کی بات سنے بغیر ریسیور پٹک دیا۔ وسیم نے پوری گفتگو میں کوئی مداخلت نہیں کی تھی، وہ خاموشی سے اسجد کے ساتھ ہونے والی اس کی گفتگو سنتا رہا تھا۔ جب امامہ نے فون بند کر دیا تو وسیم نے اس سے کہا، تم خواہ ایک فضول بات پر اتنا ہنگامہ کھڑا کر رہی ہو۔ کل بھی تم نے شادی اسجد کے ساتھ ہی کرنی ہے، پھر بھی اس طرح کر کے تم اپنے لیے اور مسائل پیدا کر رہی ہو۔ بابا تم سے بہت ناراض ہیں۔ میں نے تم سے تمہاری رائے نہیں مانگی، تم اپنے کام سے کام رکھو، جو کچھ تم میرے ساتھ کر چکے ہو وہ کافی ہے۔ امامہ اس پر گھرائی اور پھر واپس کمرے میں آ گئی۔ وہ رات بھی اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی، مگر ملازم کے کھانا لانے پر اس نے کھانا کھا لیا تھا۔ رات کو 11 بجے کے قریب اس نے جلال کو فون کیا۔ فون جلال نے ہی اٹھایا تھا، شاید وہ امامہ کے فون کی توقع کر رہا تھا۔ مختصر سی تمہید کے بعد وہ اصل موضوع کی طرف آ گیا۔ امامہ، میں نے ابو سے کچھ دیر پہلے بات کی ہے، اس نے امامہ سے کہا۔ پھر وہ اس کی استفسار پر چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے کہا، ابو اس شادی پر رضامند نہیں ہے۔ امامہ کا دل ڈوب گیا۔ مگر آپ تو کہہ رہے تھے کہ انہیں اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ہاں میرا یہی خیال تھا، مگر انہیں بہت ساری باتوں پر اعتراض ہے۔ وہ سمجھتے ہیں تمہارے اور ہمارے گھرانے کے اسٹیٹس میں بہت فرق ہے، اور وہ تمہارے خاندان کے بارے میں بھی جانتے ہیں، اور انہیں سب سے بڑا اعتراض اس بات پر ہے کہ تم اپنے گھر والوں کی مرضی کے بغیر مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ انہیں یہ خوف ہے کہ اس صورت میں تمہارے گھر والے میرے گھر والوں کو تنگ کریں گے۔ وہ ساکت بیٹھی موبائل کان سے لگائے اس کی آواز سنتی رہی۔ آپ نے انہیں رضامند کرنے کی کوشش نہیں کی؟ ایک لمبی خاموشی کے بعد اس نے کہا، میں نے بہت کوشش کی۔ انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ اگر تمہارے گھر والے اس شادی پر تیار ہو جاتے ہیں تو پھر وہ بھی راضی ہو جائیں گے، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ تمہارا خاندان کیا ہے۔
لیکن تمہارے گھر والوں کی مرضی کے بغیر وہ میری اور تمہاری شادی کو تسلیم نہیں کریں گے، جلال نے اس سے کہا۔ اور آپ کیا کہتے ہیں؟ امامہ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، جلال نے کچھ بے بسی کے عالم میں کہا۔ جلال، میرے پیرنٹس کبھی بھی آپ سے میری شادی پر تیار نہیں ہوں گے۔ بصورت دیگر ہماری پوری کمیونٹی ان کا بائیکاٹ کر دے گی اور وہ یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اور پھر آپ ازجد سے میری منگنی کو کیوں بھول رہے ہیں؟ امامہ، تم پھر بھی اپنے والدین سے بات کرو، ہو سکتا ہے کوئی راستہ نکل آئے۔ میں کل پاپا سے تھپڑ کھا چکی ہوں، صرف یہ بتانے پر کہ میں کسی دوسرے میں انٹرسٹڈ ہوں۔ امامہ کی آواز بھرانے لگی۔ اگر انہیں یہ پتہ چل گیا کہ میں جسے پسند کرتی ہوں وہ ان کے مذہب کا نہیں تو وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ پلیز آپ انکل سے بات کریں، آپ انہیں میرا پرابلم بتائیں، اس نے التجا کی۔ میں ابو سے دوبارہ بات کروں گا کل، اور امی سے بھی، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ جلال پریشان تھا۔ امامہ نے جس وقت اس سے بات کر کے فون بند کیا وہ بے حد دل گرفتہ تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جلال کے والدین کو اس شادی پر اعتراض ہوگا۔ موبائل ہاتھ میں لیے وہ بہت دیر تک خالی اس ذہنی کے عالم میں بیٹھی رہی۔ تمہارے ابو مجھ سے پہلے ہی اس سلسلے میں بات کر چکے ہیں اور جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تم کو اس طرح کے خطرے میں کودنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جلال کی امی نے قطعی لہجے میں اس سے کہا۔ وہ امامہ کے کہنے پر ان سے بات کر رہا تھا۔ مگر امی، اس میں خطرے والی کیا بات ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ خواہ مخواہ خوفزدہ ہو رہی ہیں، جلال نے کچھ احتجاج انداز میں کہا۔ تم حماقت کی حد تک بے وقوف ہو، اس کی امی نے اس کی بات پر اسے جھڑکا۔ امامہ کے خاندان اور اس کے والد کو تمہارے ابو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے ساتھ شادی ہونے کی صورت میں وہ تمہارا پیچھا چھوڑ دیں گے یا ہمیں کچھ نہیں کہیں گے؟ امی، ہم اس شادی کو خفیہ رکھیں گے، کسی کو بھی نہیں بتائیں گے۔ میں اسپیشلائزیشن کے لیے باہر کچھ عرصے بعد امامہ کو بھی وہیں بلوا لوں گا۔ سب کچھ خفیہ ہی رہے گا، کسی کو کچھ نہیں پتہ چلے گا۔ ہم آخر امامہ کے لیے اتنا بڑا خطرہ مول لیں ہی کیوں؟ اور تمہیں ویسے بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاں اپنی فیملی میں ہی شادی ہوتی ہے، ہمیں امامہ یا کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ امی نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ مجھے اگر یہ اندازہ ہوتا کہ تم اس طرح کسی لڑکی میں دلچسپی لینا شروع کر دو گے تو میں پہلے ہی تمہاری نسبت کہیں اور طے کر دیتی، اس کی امی نے قدرے ناراضی والے انداز میں کہا۔ امی، میں امامہ کو پسند کرتا ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تم اسے پسند کرتے ہو یا نہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ اس بارے میں اور تمہارے ابو کیا سوچتے ہیں، اور ہم دونوں کو وہ ناپسند ہے، امی نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ امی، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، آپ اسے بہت اچھی طرح جانتی ہیں، وہ یہاں آتی رہی ہے اور تب تو آپ اس کی بہت زیادہ تعریف کیا کرتی تھیں، جلال نے انہیں یاد دلایا۔ تعریف کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں اسے اپنی بہو بنا لوں، وہ خفگی سے بولی۔ امی، کم از کم آپ تو ایسی باتیں نہ کریں، تھوڑا سا تو ہمدردی سے سوچیں، اس بار جلال نے التجائیہ لہجے میں کہا تھا۔ جلال، تمہیں احساس ہونا چاہیے تمہاری عزت اور فیصلے سے ہمارے پورے خاندان پر کس طرح کے اثرات مرتب ہوں گے۔ ہمارا بھی خواب ہے کہ ہم تمہاری شادی کسی اچھے اور اونچے خاندان میں کریں۔ تمہارے ابو اگر تمہاری اس شادی کی اجازت نہیں دے رہے تو یقیناً انہوں نے کچھ سوچا ہوگا، میں بھی نہیں دوں گی، نہ ہی میں امامہ کو اپنی بہو کے طور پر تسلیم کروں گی۔ امی، آپ اس کی صورتحال کو سمجھیں، وہ کتنا بڑا قدم اٹھا رہی ہے، اس وقت اسے مدد کی ضرورت ہے۔ اگر وہ اتنا بڑا قدم اٹھا رہی ہے تو پھر اسے کم از کم دوسروں کے لیے پریشانی کھڑی نہیں کرنی چاہیے۔ میں اسے برا نہیں کہہ رہی، وہ بہت اچھا فیصلہ کر رہی ہے، مگر ہم لوگوں کو اپنی کچھ مجبوریاں ہیں۔ تم کچھ عقل سے کام لو، تمہیں اسپیشلائزیشن کے لیے باہر جانا ہے، اپنا ہاسپٹل بنانا ہے، اس کی امی نے قدرے نرم لہجے میں کہا تھا۔
بیٹا، اچھے خاندان میں شادی ہو تو انسان کے آگے بڑھنے کے کچھ مواقع ہوتے ہیں، اور تمہارے لیے تو پہلے ہی بہت سے خاندانوں سے پیغامات آ رہے ہیں۔ جب اسپیشلائزیشن کر لو گے تو کتنے اونچے خاندان میں تمہاری شادی ہو سکتی ہے، تمہیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ خود سوچو، صرف امامہ سے شادی کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ خاندان اس کا بائیکاٹ کر چکا ہوگا، معاشرے میں جو بدنامی ہوگی وہ الگ، اور تم سے شادی ہو بھی جائے تو کل کو تمہارے بچے اور امامہ کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے، ساری عمر کی بات ہے۔ امی اسے سنجیدہ لہجے میں سمجھا رہی تھی۔ جلال کسی اعتراض یا احتجاج کے بغیر خاموشی سے ان کی بات سن رہا تھا۔ اس کے چہرے سے کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ قائل ہوا ہے یا نہیں۔ امامہ نے اگلی رات جلال کو پھر فون کیا۔ فون جلال نہیں اٹھایا تھا۔ امامہ، میں نے امی سے بھی بات کی ہے، وہ ابو سے بھی زیادہ ناراض ہوئی ہیں میری بات پر۔ امامہ کا دل گویا مکمل ڈوب گیا۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے ایک فضول معاملے میں خود کو انوالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جلال نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ میں نے انہیں تمہارے پرابلم کے بارے میں بھی بتایا، مگر ان کا کہنا ہے کہ یہ تمہارا پرابلم ہے، ہمارا نہیں۔ امامہ کو اس کے لفظوں سے شدید تکلیف ہوئی تھی۔ میں نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ رضامند نہیں ہیں اور نہ ہی ہوں گی۔ جلال کی آواز دھیمی ہو گئی تھی۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے جلال، اس نے ڈوبتے ہوئے دل کے ساتھ کوئی امید سے کہا تھا۔ میں جانتا ہوں امامہ، مگر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے والدین اس پرپوزل پر راضی نہیں ہیں۔ کیا تم ان کی مرضی کے بغیر مجھ سے شادی نہیں کر سکتے؟ نہیں، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ مجھے ان سے اتنی محبت ہے کہ میں انہیں ناراض نہیں کر سکتا۔ پلیز جلال، وہ گڑ گڑائی، تمہارے علاوہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ میرے اپنے والدین، وہ بھی نہیں۔ میں اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ تم مجھے اس کے لیے مجبور نہ کرو۔ میں آپ کو نافرمانی کرنے کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں، میں تو آپ سے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہی ہوں۔ اس کے اعصاب چٹک رہے تھے۔ اسے یاد نہیں تھا کہ اس نے زندگی میں کبھی کسی سے اتنی التجائیہ اور منت بھرے انداز میں بات کی ہو۔ آپ مجھ سے صرف نکاح کر لیں، اپنے والدین کو اس کے بارے میں نہ بتائیں۔ بے شک آپ بعد میں ان کی مرضی سے بھی شادی کر لیں، میں اعتراض نہیں کروں گی۔ تم اب بچوں جیسی باتیں کر رہی ہو۔ خود سوچو، اگر ایسے کسی نکاح کے بارے میں ابھی میرے والدین کو پتہ چل جاتا ہے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ تو مجھے گھر سے نکال دیں گے، اور پھر تم اور میں کیا کریں گے؟ ہم محنت کر لیں گے، کچھ نہ کچھ کر لیں گے۔ تمہارے اس کچھ نہ کچھ سے میں باہر پڑھنے جا سکوں گا؟ اس بار جلال کا لہجہ چبھتا ہوا تھا، وہ بول نہیں سکی تھی۔ نہیں ماما، میرے اتنے خواب اور خواہشات ہیں کہ میں انہیں تمہارے لیے یا کسی کے لیے بھی چھوڑ نہیں سکتا۔ مجھے تم سے محبت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر میں اس جذباتیت کا مظاہرہ نہیں کر سکتا جس کا مظاہرہ تم اس وقت کر رہی ہو۔ تم دوبارہ مجھے فون مت کرنا، کیونکہ میں اب اس سارے معاملے کو یہیں ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ مجھے تم سے ہمدردی ہے، مگر تم اپنے اس مسئلے کا حل خود نکالو۔ میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ خدا حافظ۔ جلال نے فون بند کر دیا۔ رات کے 10:50 پر اسے اپنے ارد گرد کی پوری دنیا دھوئیں میں تحلیل ہوتی نظر آئی۔ کسی چیز کے مٹھی میں ہونے اور پھر دور دور تک کہیں کچھ نہ ہونے کا فرق امامہ سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا تھا۔ ماؤ ذہن اور شل ہوتے ہوئے اعصاب کے ساتھ وہ بہت دیر تک کسی بت کی طرح اپنے بیڈ پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھی رہی۔ مجھے بتا دینا چاہیے اب بابا کو سب کچھ، اس کے سوا اب کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے۔ شاید وہ مجھے خود ہی گھر سے نکال دیں، کم از کم مجھے اس گھر سے تو رہائی مل جائے گی۔ میں عزت سے شادی کرنا نہیں چاہتی، تو شاپنگ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، امامہ نے مستحکم لہجے میں امی سے کہا۔ سلمیٰ اسے اگلے روز اپنے ساتھ مارکیٹ جانے کا کہنے کے لیے آئی تھیں۔
पहले तुम्हें शादी पर एतराज़ था, अब तुम्हें अज़जा से शादी पर एतराज़ है। आखिर तुम चाहती क्या हो? सलमा इसकी बात पर मुश्ताल हो गई। सिर्फ ये कि आप अज़्ज़ा से मेरी शादी ना करें। तो फिर किससे करना चाहती हो तुम? हाशिम मुबीन अचानक खुले दरवाजे से अंदर आए। यकीनन इन्होंने बाहर कॉरिडोर में इमामा और सलमा के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनी थी और वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाए थे। इमामा एकदम चुप हो गई। बोलो, किससे शादी करना चाहती हो? अब मुंह क्यों बंद हो गया है तुम्हारा? आखिर तुम अज़्ज़ा से शादी क्यों नहीं करना चाहती? क्या तकलीफ़ है तुम्हें? इन्होंने बुलंद आवाज़ में कहा था। बाबा, शादी एक बार होती है और वो मैं अपनी पसंद से करूँगी। वो हिम्मत करके बोली। कल तक अज़्ज़ा तुम्हारी पसंद था। हाशिम मुबीन ने दांत पीसते हुए कहा। कल था, अब नहीं है। क्यों, अब क्यों नहीं है? इमामा कुछ कहे बगैर इनका चेहरा देखने लगी। बोलो, अब क्यों नहीं है वो पसंद तुम्हारी? हाशिम मुबीन ने बुलंद आवाज़ से पूछा। बाबा, मैं किसी मुसलमान से शादी करूँगी। हाशिम मुबीन को लगा आसमान उनके सर पर गिर पड़ा था। क्या क्या कहा तुमने? इन्होंने बेयकीनी से कहा। मैं किसी गैर मुस्लिम से शादी नहीं करूँगी क्योंकि मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ। कमरे में अगले कई मिनट तक मुकम्मल खामोशी रही। सलमा को जैसे सकता हो गया था और हाशिम मुबीन वो एक पत्थर के मुजस्समे की तरह उसे देख रहे थे। उनका मुंह खुला हुआ था। वो जैसे सांस लेना भूल गए थे। इनके वहमो गुमान में भी नहीं था कभी इन्हें ज़िंदगी में अपनी औलाद और वो भी अपनी सबसे लाडली बेटी के सामने इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। इनके 40 साल मुकम्मल तौर पर भंवर की जद में आ गए थे। तुम क्या बकवास कर रही हो? हाशिम मुबीन के अंदर इश्तिआल की एक लहर उठी थी। बाबा, आप जानते हैं मैं क्या कह रही हूँ। आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। तुम पागल हो गई हो, इन्होंने आपे से बाहर होते हुए कहा। इमामा ने कुछ कहने के बजाय नफ़ी में गर्दन हिलाई। वो हाशिम मुबीन की ज़हनी कैफियत को समझ सकती थी। इसलिए तुम्हें पैदा किया था, तुम्हारी परवरिश की कि तुम हाशिम मुबीन की समझ में नहीं आ रहा था कि वो इससे क्या कहें। सिर्फ अज़्ज़ा से शादी ना करने के लिए तुम ये सब कर रही हो। सिर्फ इसलिए तुम्हारी शादी उस आदमी से कर दें जिससे तुम चाहती हो। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। तुम बेवकूफ़ समझती हो मुझे? इनके मुंह से झाग निकल रहा था। आप मेरी शादी किसी भी आदमी से करें, मुझे कोई एतराज़ नहीं, बस वो आपकी कम्युनिटी से ना हो। फिर आप कम से कम ये नहीं कह सकेंगे कि मैं किसी ख़ास आदमी के लिए ये सब कह रही हूँ। हाशिम मुबीन इसकी बात पर दांत पीसने लगे। तुम जुमा 8 दिन की पैदावार, तुम्हें पता क्या है? मैं सब जानती हूँ बाबा, मेरी उम्र 20 साल है। मैं आपकी उंगली पकड़कर चलने वाली बच्ची नहीं हूँ। मैं जानती हूँ आपके इस मज़हब की वजह से हमारे ख़ानदान पर बड़ी बरक़ात नाज़िल हुई हैं। वो बड़े मुस्तहकम और हमवार अंदाज में कहती गई। तुम बख्शिश नहीं जाओगी, तुम्हारी बख्शिश नहीं होगी। तुम्हारी हाशिम मुबीन गुस्से के आलम में उंगली उठा कर बोलने लगे। इमामा को इन पर तरस आने लगा। उसे दोज़ख में खड़े होकर दोज़ख से डराने वाले शख्स पर तरस आया। आंखों पर पट्टी बांध कर फिरने वाले शख्स पर तरस आया। उसे मोहरशुदा दिल वाले आदमी पर तरस आया। उसे नफ़ज़दा आदमी पर तरस आया। उसे गुमराही की सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर खड़े आदमी पर तरस आया। तुम गुमराही के रास्ते पर चल पड़ी हो। चंद किताबें पढ़कर तुम। इमामा ने इनकी बात काट दी। आप इस बारे में मुझसे बहस नहीं कर सकेंगे। मैं सब कुछ जानती हूँ, तहकीक कर चुकी हूँ, तस्दीक कर चुकी हूँ। आप मुझे क्या बताएंगे, क्या समझाएंगे? आप अपनी मर्ज़ी का रास्ता चुन चुके हैं और मैं अपनी मर्ज़ी का। आप वो कर रहे हैं जो आप सही समझते हैं और मैं वो कर रही हूँ जो मुझे सही लगता है। आपका अकीदा आपका ज़ाती मसला है और मेरा अकीदा मेरा ज़ाती मसला है। क्या बेहतर नहीं है कि आप मेरे इस फैसले को कबूल कर लें? जज्बाती हिमाकत के बजाय बहुत सोच समझ कर उठाया जाने वाला कदम।
اس نے بڑی رسانیت اور سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ ہاشم مبین کے ناراضی میں اور اضافہ ہو گیا۔ میں اپنی بیٹی کو مذہب بدلنے دوں تاکہ پوری کمیونٹی میرا بائیکاٹ کر دے؟ میں فٹ پاتھ پر آ جاؤں گا۔ نہیں ماما، یہ نہیں ہو سکتا۔ تمہارا اگر دماغ خراب ہو بھی گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرا دماغ بھی خراب ہو جائے۔ کوئی بھی مذہب اختیار کرو، مگر تمہاری شادی میں ازجد سے ہی کروں گا۔ تمہیں اس کے گھر جانا ہوگا۔ اس کے گھر چلی جاؤ، پھر وہاں سے جہاں چاہے چلی جانا۔ وہ غصے کے عالم میں کمرے سے نکل گئے۔ مجھے پتہ ہوتا کہ تمہاری وجہ سے ہمیں اتنی ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا تو میں پیدا ہوتے ہی تمہارا گلا دبا دیتی۔ ہاشم مبین کے جاتے ہی سلمہ نے کھڑے ہوتے ہوئے دانت پیس کر کہا، تم نے ہماری عزت خاک میں ملانے کا تہیہ کر لیا ہے۔ امامہ کچھ کہنے کے بجائے خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی۔ وہ کچھ دیر تک اس طرح بولتی رہیں، پھر کمرے سے چلی گئیں۔ انہیں اس کے کمرے سے گئے 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا جب دروازے پر دستک دے کر ازجد اندر داخل ہوا۔ امامہ کو اس وقت وہاں ازجد کے آنے کی توقع نہیں تھی۔ ازجد کے چہرے پر پریشانی نمایاں تھی۔ یقیناً اسے ہاشم مبین نے بلوایا تھا اور وہ اسے سب کچھ بتا چکے تھے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے امامہ؟ اس نے اندر داخل ہوتے ہی کہا۔ وہ اپنے بیڈ پر بیٹھی اسے دیکھتی رہی۔ تم کیوں کر رہی ہو یہ سب کچھ؟ ازجد، تمہیں اگر یہ بتا دیا گیا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں تو یہ بھی بتا دیا گیا ہوگا کہ میں کیوں کر رہی ہوں۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم کیا کر رہی ہو۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ مجھے اندازہ ہے۔ اس عمر میں انسان جذبات میں آ کر بہت غلط فیصلے کر لیتا ہے۔ امامہ نے ترشی سے اس کی بات کاٹ دی۔ جذبات میں آ کر؟ کوئی جذبات میں آ کر مذہب تبدیل کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ میں 4 سال سے اسلام کے بارے میں پڑھ رہی ہوں۔ 4 سال کم نہیں ہوتے۔ تم لوگوں کی باتوں میں آ گئی ہو۔ نہیں، میں کسی کی باتوں میں نہیں آئی ہوں۔ میں نے جس چیز کو غلط سمجھا اسے چھوڑ دیا اور بس۔ وہ کچھ دیر تک بے چارگی کے عالم میں اسے دیکھتا رہا۔ پھر سر جھٹکتے ہوئے اس نے کہا، ٹھیک ہے، ان سب باتوں کو چھوڑو۔ شادی پر کیوں اعتراض ہے تمہیں؟ تمہارے عقائد میں جو تبدیلی آئی ہے وہ ایک طرف، کم از کم شادی تو ہونے دو۔ میری اور تمہاری شادی جائز نہیں۔ وہ اس کی بات پر ہکا بکا رہ گیا۔ کیوں؟ کیا میں غیر مسلم ہوں؟ ہاں تم ہو۔ انکل ٹھیک کہہ رہے تھے۔ کسی نے واقعی تمہارا برین واش کر دیا ہے، اس نے اکڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر تم ایک ایسی لڑکی سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہو؟ بہتر ہے تم کسی اور سے شادی کرو، اس نے ترکی بدرکی کہا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم اپنی زندگی برباد کر لو۔ وہ اس کی بات پر عجیب سے انداز میں ہنسی۔ زندگی برباد؟ کون سی زندگی؟ یہ زندگی جو تم جیسے لوگوں کے ساتھ گزار رہی ہو، جنہوں نے پیسے کے لیے اپنے مذہب کو چھوڑ دیا۔ بہیو یور سیلف۔ تم بات کرنے کے تمام مینرز بھول گئی ہو۔ کس کے بارے میں کیا کہنا چاہیے اور کیا نہیں، تمہیں سرے سے فراموش کر دیا گیا ہے سب کچھ۔ ازجد اسے ڈانٹنے لگا۔ میں ایسے کسی شخص کا احترام نہیں کر سکتی جو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہو، امامہ نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ جس عمر میں تم ہو، اس عمر میں ہر کوئی اس طرح کنفیوز ہو جاتا ہے جس طرح تم کنفیوز ہو رہی ہو۔ جب تم اس عمر سے نکلو گی تو تمہیں احساس ہوگا کہ ہم لوگ صحیح تھے یا غلط۔ ازجد نے ایک بار اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اگر تم لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ میں غلط ہوں، تب بھی تم لوگ مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اس طرح مجھے گھر میں قید کر کے کیوں رکھا ہوا ہے؟ اگر تم لوگوں کو اپنے مذہب کی صداقت پر اتنا یقین ہے تو مجھے اس گھر سے چلے جانے دو، حقیقت کو جانچنے دو۔ اگر کوئی اپنے آپ کو نقصان پہنچانے پر تل جائے تو اسے اکیلا چھوڑا جا سکتا ہے، اور وہ بھی ایک لڑکی کو۔ امامہ، تم اس مسئلے کی نزاکت اور اہمیت کو سمجھو۔ اپنی فیملی کا خیال کرو۔ تمہاری وجہ سے سب کچھ داؤ پر لگ گیا ہے۔ میری وجہ سے کچھ بھی داؤ پر نہیں لگا، کچھ بھی نہیں۔ اور اگر کچھ داؤ پر لگا بھی ہے تو میں اس کی پرواہ کیوں کروں؟ میں تم لوگوں کے لیے دوزخ میں کیوں جاؤں؟
صرف خاندان کے نام کے خاطر اپنا ایمان کیوں گنواؤں؟ نہیں ازجد، میں تم لوگوں کے ساتھ گمراہی کے اس راستے پر نہیں چل سکتی۔ مجھے وہ کرنے دو جو میں کرنا چاہتی ہوں، اس نے قطعی لہجے میں کہا۔ مجھ سے اگر تم نے زبردستی شادی کر بھی لی تو میں تمہیں کچھ نہیں دے سکوں گی۔ تمہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں تمہاری بیوی نہیں بنوں گی۔ میں تم سے وفا نہیں کروں گی۔ مجھے جب بھی موقع ملے گا میں بھاگ جاؤں گی۔ تم آخر کتنے سال مجھے اس طرح قید کر کے رکھ سکو گے؟ کتنے سال مجھ پر پہرا بٹھاؤ گے؟ مجھے صرف چند لمحے چاہیے ہوں گے تمہارے گھر، تمہاری قید سے بھاگ جانے کے لیے، اور میں تمہارے بچوں کو بھی ساتھ لے جاؤں گی۔ تم ساری عمر انہیں دوبارہ نہیں دیکھ سکو گے۔ وہ اسے مستقبل کا نقشہ دکھا کر خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر میں تمہاری جگہ پر ہوتی تو میں کبھی امامہ ہاشم جیسی لڑکی سے شادی نہ کروں۔ سراسر خسارے کا سودا ہے۔ حماقت اور بے وقوفی کی انتہا ہوگی۔ تم اب بھی سوچ لو، اب بھی پیچھے ہٹ جاؤ۔ تمہارے سامنے تمہاری ساری زندگی پڑی ہے۔ تم کسی بھی لڑکی سے شادی کر کے پرسکون زندگی گزار سکتے ہو، کسی پریشانی، کسی بے سکونی کے بغیر، مگر میرے ساتھ نہیں۔ میں تمہارے لیے بدترین بیوی ثابت ہوں گی۔ تم اس سارے معاملے سے الگ ہو جاؤ، شادی سے انکار کر دو۔ انکل اعظم سے کہہ دو کہ تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے، یہ کچھ عرصے کے لیے گھر سے غائب ہو جاؤ۔ جب تمام معاملہ ختم ہو جائے تو پھر آ جانا۔ تم مجھے اس طرح کے احمقانہ مشورے مت دو۔ میں کسی بھی قیمت پر تم سے دستبردار نہیں ہو سکتا، کسی بھی قیمت پر۔ نہ میں انکار کروں گا، نہ اس معاملے سے الگ ہوں گا، نہ ہی گھر سے کہیں جاؤں گا۔ میں تم سے ہی شادی کروں گا امامہ۔ اب یہ ہمارے خاندان کی عزت اور ساکھ کا معاملہ ہے۔ یہ شادی نہ ہونے اور تمہارے گھر سے چلے جانے سے ہمارے پورے خاندان کو جتنا نقصان اٹھانا پڑے گا اس کا تمہیں بالکل بھی اندازہ نہیں، ورنہ تم مجھے کبھی یہ مشورہ نہ دیتی۔ جہاں تک بری بیوی ثابت ہونے یا گھر سے بھاگ جانے کا تعلق ہے تو یہ سب بات کا مسئلہ ہے۔ میں تمہیں بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ تم اس طرح کی ٹیمپرامنٹ کے مالک نہیں ہو کہ دوسروں کو بے جا پریشان کرتی پھرو، اور وہ بھی مجھے جس سے تمہیں محبت ہے۔ ازجد نے بڑے اطمینان سے کہا تھا۔ تمہیں غلط فہمی ہے، مجھے کبھی بھی تم سے محبت نہیں تھی، کبھی بھی۔ میں ذہنی طور پر تمہارے ساتھ اپنے تعلق اور رشتے کو اس وقت سے نکال چکی ہوں جب میں نے اپنا مذہب چھوڑا تھا۔ تم میری زندگی میں اب کہیں بھی نہیں ہو، کہیں بھی نہیں۔ اگر میں اپنے گھر والوں کے لیے مسائل کھڑے کر سکتی ہوں تو کل کو تمہارے لیے کتنے مسائل کھڑے کر دوں گی۔ تمہیں اس کا احساس ہونا چاہیے، اور اس غلط فہمی سے باہر نکل آؤ۔ ہم دونوں کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ میں تم لوگوں کے خاندان کا حصہ کبھی نہیں بنوں گی۔ نہیں ازجد، تمہارے اور میرے درمیان بہت فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ کہ میں تمہیں دیکھ تک نہیں سکتی، اور میں اس فاصلے کو کبھی ختم ہونے نہیں دوں گی۔ میں کبھی بھی تم سے شادی کے لیے تیار نہیں ہوں گی۔ ازجد بدلتی ہوئی رنگت کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔